آپ نے تو ساری عسکری شخصیات کو پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے، آپ خود ماشاءاللہ بڑے قابل جرنیل رہے ہیں ہماری فوج کے، قابل فخر۔ وہ کیسی شخصیت تھی اور ان کا انداز کیا تھا؟ یعنی فتوحات کا انداز کیا تھا، بطور حکمران ان کا انداز کیا تھا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، میں پیچھے جو گفتگو ہوئی اسی کے تسلسل میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد محمود غزنوی نے ہمیں مہیا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو بڑی زندگی دی، کمال کر دیا آپ نے۔ چیز ہے وہ چیز جو کہ جسے ہم آج چیلنج کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے دلوں میں تھی کہ ہم بتوں کو پوجتے نہیں۔ جو ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے بت توڑ کے اسلام کا نام سربلند کیا اور اسلام میں اور دنیا کو وحدانیت کا رستہ دکھایا، رب العالمین کی وحدانیت کا، سبحان اللہ، وہ اس قوم کے لیے جو کہ ہندوستان میں بستی ہے اس کے لیے وہ لٹیرا تھا۔ واہ! تو پھر جو آپ کے نظریے کو چلانے والے کو لٹیرا کہیں، کیا اس کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں؟ درست ہے۔ سو یہی اساس تھی، یہی بنیاد تھی جو کہ سلطان محمود غزنوی نے مہیا کی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اسلاف نے وہ اس کو آگے چلایا۔ سبحان اللہ۔ جنرل صاحب، وہ جو اقبال نے کہا تھا، جنرل صاحب وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، تو یہاں چونکہ مساوات اس نے انٹروڈیوس کرائی، میرے خیال ہے اس کی مخالفت کی یہ بھی وجہ ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایک سلطان تھے لیکن ان میں سادگی اس انتہا کی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بادشاہ کی طرح پیش نہیں کیا کہ کوئی ان ایکسیسیبل ہوتا۔ وہ اپنے عوام میں تھے، وہ اپنے وزراء میں تھے، وہ اپنے عمرہ میں بیٹھتے تھے، اور وہ اس طرح ایکسیسیبل تھے جس طرح ایک عام آدمی کسی عام آدمی کو ایکسیسیبل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت جو ان کا علم تھا اپنے عوام کے بارے میں، اور ان کا علم تھا جو دوسرے لوگوں کے بارے میں، وہ عام آدمی سے، عام بادشاہ سے بہت وسیع تھا۔ وہ کوئی آئسولیٹڈ آدمی نہیں تھا، وہ ایک باشعور انسان تھا جس کو دین کی رہنمائی بھی پوری طرح حاصل تھی، اور دوسری طرف دنیاوی معاملات کی بھی اس کو پوری سوجھ بوجھ تھی، اور وہ سیکھتا تھا لوگوں سے، تبھی وہ لوگوں کو ایکسیسیبل تھا۔ آپ دیکھیے کہ ان کا جغرافیہ کا علم، ان کا رستہ ڈھونڈنے کا علم، سومنات تک پہنچنے کا علم، جو رستہ انہوں نے اختیار کیا کندھار سے نکل کے، سبحان اللہ، وہ پورا ریگستان انہوں نے کراس کیا۔ اور آج بھی اس ریگستان میں آپ اگر نگر پار کر کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں مسجدیں موجود ہیں جو کہ محمود کے نام سے جانی جاتی ہیں، محمود مسجد۔ اچھا جی، اچھا، اور وہ ہندو کا علاقہ ہے، لیکن وہ چونکہ خود نماز پڑھنے کا، ہر جگہ وہ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ رائج کر کے جانا چاہتے تھے، چنانچہ وہ رستے میں مساجد بناتے گئے، اور میں نے خود اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے۔ یہ نگر پارکر میں ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ پاکستان میں ہے یا ادھر ہے انڈیا میں؟ انڈیا میں سومنات ہے۔ جب وہ سومنات کی طرف گئے ہیں گجرات سائٹ پہ، جی گجرات تو یہ جو مال غنیمت انہوں نے لیا اس کی بنیاد پہ آج ہندو ان کو لٹیرا کہتا ہے، ہندو ان کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ وہ مال غنیمت تھا جو کہ اسلام میں آپ ہر غزوہ میں دیکھیں کہ مسلمانوں کو حاصل ہوتا رہا ہے۔ جی، صرف میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس افواج کی کمی تھی۔ اگر وہ اس پورے علاقے میں قابض ہو جاتے اور قابض رہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندو کو شاید ضرورت نہ ہوتی یہ بات کہنے کی، اور پھر یہاں کی تاریخ بھی، ان کی نسلیں بھی بدل گئی ہوتی۔ 200 سال حکومت کی ہے سلطان محمود غزنوی نے لاہور پہ بھی، اور یہ دیکھیں نا کہ آج بھی جو علم یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ علاقہ سومنات کا اور وہ جو گجرات کا علاقہ تھا وہ بھی اگر قبضہ میں رکھا جاتا، چونکہ یہ سارے علاقے قبضے میں رکھنے ایک ایسی فوج کے لیے غالباً ممکن نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے کم از کم ان علاقوں میں پہنچ کے سب کو درس دے دیا۔ کوئی شک ہی نہیں، ایک جمع مردی اور بہادری کا ایک چیپٹر ہے، کوئی ایک حملہ نہیں ہوا۔ یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، تنگ دل تنگ نظریہ انسان ہے جو کہ اس کو چیلنج کرتا ہے۔